اگر روزانہ ابلا ہوا پانی پیا جائے تو پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر سارے جسم میں درد ہو تو آنکھوں میں عرق گلاب ڈال کے سو جائیں۔ جسمانی درد سے آرام ایجانا، گرم اور چکنائی والی چیزیں گردے اور مثانے کو ناقص کیا کرتی ہے۔ جائفل کو پانی میں ابال کر ماتھے پر لگائیں، بخار کی شدت کم ہو جایا کرتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے بلغم زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آڑو کو دہی میں ڈبو کر کھانے سے موٹاپے میں کمی آیا کرتی ہے۔ دل کے مریض گھی اور مکھن کھانے سے گریز کیا کریں، بہت مفید ہے۔ گلے کی الرجی کے لیے 1 گلاس پانی میں لہسن کا رس ملا کر نہار منہ غرارے کرو۔ گلے کی الرجی کے لیے بہت مفید ہے۔ ادرک کو نہار منہ چوسا کریں، سر میں خشکی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ رات کو ہاتھوں کی انگلیوں پر شہد لگانے سے نیند میں بولنے کی عادت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ شکر والی چائے پینے سے جسم موٹاپے کا شکار نہیں ہو پاتا اور ساتھ چربی میں بھی اچھی خاصی کمی آیا کرتی ہے۔ آنکھوں کی جلن ہو یا پھر بیماری ہو تو صبح نہار منہ سبز گھاس دیکھا کرو۔ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تارپین کا تیل پاؤں کے ناخنوں پر لگانے سے چہرہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ گردوں کی کمزوری سے نجات پانے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اس سے زیادہ تر گردوں کی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سرطان جیسی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ باجرے کی روٹی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ باجرے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو جسمانی گوشت مضبوط ہوتا ہے اور دوسرا جسمانی چربی بھی کم ہوتی ہے۔ فالج سے بچنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ پالک کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ ہاتھوں پر خشکی ہے یا پھر ہاتھوں کا گوشت بہت زیادہ سخت ہے تو 1 کپ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر ہاتھوں پر لگائیں، ہاتھوں کی خشکی دور ہو جایا کرتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیٹ میں موجود درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایڑیوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے آلو کا رس ایڑیوں پر لگایا کریں، خشکی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ سر کی خالص سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے بے چینی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اپنی صحت کو کمزوری سے بچانے کے لیے 2 لونگ کو پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، صحت بالکل ٹھیک رہے گی، بہت سی بیماریاں کنٹرول میں آ جایا کرتی ہیں اگر وقت خاص سے پہلے لونگ کو استعمال کیا جائے۔ تو بیوی کے ساتھ جتنا چاہو اپنی مرضی کا وقت گزارو، طاقت کم نہیں ہوگی، جسم میں کمزوری نہیں آیا کرتی۔